ایک مومن اور مسلمان کی جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے، میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت کرے گا نہیں، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھے گا نہیں۔ انسان کے دل کی کھیتی پر ایمان کا پودا کبھی نہیں اگ سکتا جب تک اس کھیتی پہ وہ حب اہل بیت کا بیج نہیں ڈال دیتا۔ بتائیے گا کہ ایک مومن اور مسلمان کی جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اویس بھائی کا اور ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے واسطہ سے ریفرنس سے اپنی بات جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا سکوں، اور میری دعا ہے کہ اویس بھائی کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، اس کے لیے میں آپ کو بڑی خوبصورت ایک بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے بالکل یہ مضمون واضح کر دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب اس کی آپ شرح میں یا اس کی تفسیر میں کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، چاہے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن ابی حاتم کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یا ابن کثیر کو پڑھ لیں، یا علامہ علوسی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں یا مولانا مدودی ہوں، ہر ایک نے لکھا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے، نمازیں بھی شروع کر لی، روزے بھی شروع کر لیے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا ان کو، اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری ہے، فرمایا کہ اے حبیب مکرم، یہ دیہاتی لوگ، یہ عربی لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن بن گئے، ان سے کہہ دیں، ان کو روک دیں، خبردار تم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہو۔ بولا کیوں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، تیرے نبی کی اطاعت میں بھی ہیں، تجھے بھی ایک مان رہے ہیں، تیرے فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مومن نہیں ہوئے۔ جو سارا کچھ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہوئے۔ اللہ نے ایک جملہ کہا، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اس سے ایک معنی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ظاہر کا نام ہے، اور ایمان دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اگر تو ایمان بھی ظاہر کا نام ہوتا تو ظاہر میں تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ تھا، زہد ورا تقویٰ طہارت یقظہ بیداری قیام رکوع سجود، ظاہر تو انہوں نے اسی طرح کر لیا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر سے تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پتہ چلا ایمان تو پھر دل میں داخل ہوتا ہے، تو کیا نمازیں دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، روزے دلوں میں داخل بھی نہیں، حج اور عمرے نہیں داخل ہوئے تھے؟ اسی کے ذیل میں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیتا ہوں آپ کو، جس کو امام بہقی نے لیا ہے، اس کو امام طبرانی نے لیا ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لیا ہے، اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اس کو لیا ہے، بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ روک رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان نہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دل میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا؟ اب اسی کے جواب میں اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، معاذ بن جبل نے بھی روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جملہ سنیں، لا يدخل قلب رجل ایمان، نہیں داخل ہو سکتا، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تب تک
किसी भी शख्स ज़ैद बकर, उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मेरी अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ जाती। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलक साहब फरमाया बिल अमूम, यानी एब्सोल्यूट कह दिया। और अगर इसको खास करना पड़ा तो मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, जिसको बेशुमार सहाबा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने भी इसको रवायत किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दीगर से, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम खुद रवायत करते हैं, जो सही मुस्लिम में रवायत है और हदीसें सही है, मुतवातिरा भी है। आप रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम, इसी तरह हम सारे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत और संगत में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी का सहन था। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए और जलवा फरोज होते ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताल या अली इब्न अबी तालिब, मिंबर के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने पास मिंबर के ऊपर खड़ा किया। सुबहान अल्लाह, ये शरफ मौला अली अलैहिस्सलाम को और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद को ही हासिल है कि कभी आका अलैहिस्सलाम के साथ वो मिंबर के ऊपर मस्जिद नबवी में नजर आते हैं, कहीं आका अलैहिस्सलाम जब सजदा रेज होते हैं तो पुश्ते दोशे मुस्तफ़ा पे सवार नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं गदीर के मुकाम पे हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर के ऊपर दोनों भाई खड़े नजर आते हैं। ये शर्फ सिर्फ उनके पास है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ के चेहरा से आबा की तरफ किया। अब मौला खुद रवायत करते हैं, मौला फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरा नस्मता इन्नहु लहदुन नबिय्युल उम्मी इलैया अन ला युहिब्बानी इल्ला मुमिनिन व ला युबग़िदानी इल्ला मुनाफिकुन, रवाहु मुस्लिम। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने दाने को चीरा जानदार पैदा किए, मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे अहद किया था, वादा किया था, अली मैं तेरे साथ वादा करता हूं सिवाय मोमिन के तेरे साथ कोई मोहब्बत करेगा नहीं और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ रखेगा नहीं। यानी ये जो हदीस मुबारक है मलक साहब, ये बिल्कुल हदीसें सही भी है। इसके अलावा तिरमिज़ी में इमाम अहमद बिन हंबल ने बेशुमार तुरक के साथ ये हदीस आई है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये म्यार दे दिया कि जब तक दिल में मेरी अहले बैते तहार की हुब, इससे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से भी रिवायत है, बेशुमार तरीके के साथ ये रवायतें मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान है। तो पता चला कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह को तो एक मान रहा है, हजूर की रिसालत को तस्लीम करता है, बाकी सारे मामलात नमाजें रोज़े हज ज़कात हैं, अल्लाह की किताबों पे भी ईमान है, मलाइका पे भी ईमान है, आखिरत पे भी ईमान है, तकदीर पे भी है, सारी जो शराइत पूरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मोमिन का टाइटल इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, बाद लोग क्यों फिर इस बात पे इख्तलाफ करते हैं? जो चीज़ आप बता रहे हैं जाहिर है, हम एक लम्हे के लिए ये मान लेते हैं जी ये सही हदीस है, हदीस कुदसी है, और बाद लोग जो एतराज़ात करते हैं उनके एतराज़ को भी रद्द करते हुए, तो वो लोग भी तो जानते हैं कि ये हदीस भी है, लफ्ज़ भी मुस्तनद है, तो फिर उन्हें मानने में एतराज़ क्या है? बहुत बड़ा तबका है जो प्रायोरिटी में, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की प्रायोरिटी में उलझ रहा होता है, उन्हें मानने में फिर तकलीफ क्या है? इसको मानते हैं, लेकिन असल में इसकी जो शरह है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो अपनी अपनी करते हैं दीगर मुकातबे फिक्र, यानी गुंजाइश है कहीं। जी, वो कहते हैं जी अल्लाह का नूर से मुराद है कि सारी कायनात, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, सही, यानी सारी कायनात अल्लाह का नूर है ना, अल्लाह का जो अपना जाती नूर है ना, पर्सनल नूर, उसमें से कोई नहीं है। ये सूरह तौहीद है, वो कहते हैं उसमें से नहीं, हम मानते हैं नबी भी अल्लाह का नूर है। पर्सनल नूर के अलावा भी कोई नूर होता है? वो कहते हैं कि ये सारी कायनात अल्लाह का नूर ही है, ठीक है, एक अल्लाह का जाती नूर है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, जिससे अल्लाह का वजूद है, अल्लाह का वजूद है भी नहीं और है भी। अल्लाह कुरान में कहता है मेरी किसी उज़्व की तुम तशबीह नहीं दे सकते। अच्छा, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा हम मौजूद से न हट जाएं। बात ये हो रही थी कि मोमिन और मुसलमान में फ़र्क, उसमें अहले बैत का जिक्र आ गया। अहले बैत के जिक्र के हवाले से प्रायोरिटी पे कहीं ना कहीं कोई तकसीम आती है, वो तकसीम किस वजह से आती है? वो मैं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं वो सवाल को जो अवैस भाई ने पूछा था थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहता हूँ। ओके, तो इसका मतलब है अगर ये लोग हस्तियाँ पहले थी, अवैस भाई ने कहा कि वो पहले जो उमम गुजरी हैं या नबी रसूल गुजरे हैं वो भी इनसे मोहब्बत करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जो खतीब बगदादी ने इसको रवायत किया, दीगर कुतुब में भी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने सहाबा को कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब हाथ में लोहा पकड़ते थे आयरन, तो वो पिघल जाता था। सही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबियों बताऊं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इसमें आज़म क्या था? साहब ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन सा इसमें आज़म था उनके पास? अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, वो लोहे को पकड़ते थे तो लोहा पिघल जाता था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे भाई अली का नाम लेते थे, अल्लाह अकबर, वो मेरे भाई अली का नाम लेते, दाऊद अलैहिस्सलाम। फिर नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तशबीह दे रहे हैं। इसी तरह दीगर अंबिया जो पहले गुजरे हैं उनके माइंड में था, उनको पता था कि अली कौन है और मोहम्मद कौन है, इसलिए कि ये उस वक्त की बात है
جب اللہ بتا رہا ہے جب نہ وقت تھا نہ تب تھا نہ کب تھا. اس کے اوپر میں ملک صاحب آپ کو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار بالعموم 5 تن پاک بالخصوص صحیح. یہ اللہ کی پہلی تخلیق ہے. ان کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے. اللہ کی پہلی چاہت اور پہلی تخلیق پہلا امر اور کون ہی یہ 5 تن پاک ہے. اس کے اوپر میرے پاس بے شمار دلائل ہے. جو آپ نے تقسیم کی بات کی ہے, تقسیم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم سے مراد بھی میری یہ ہے, مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی پہلا نور نہیں ہے یا پہلی تخلیق نہیں ہے سپوز, اور کچھ لوگ ان سے محبت میں اسی طرح دم بھرتے ہیں جس طرح آپ اور میں بھرتے ہیں. تو اصل تو پریکٹس ہے نا کہ وہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں, اہل بیت کے فرمانبرداری کو مان رہے ہیں اور اسی طرح دنیا میں وقت گزارے ہیں جیسا کہ حکم آیا. یہ زیادہ اہم ہے یا یہ زیادہ اہم ہے جی پہلے تخلیق کون ہوا تھا, پہلے کون نہیں آیا تھا؟ یہ کس قسم کی بحث میں ہم لوگ. خوبصورت سوال کیا آپ نے. یہ میرے بھائی فرض تو نہیں ہے نا, یہ آپ سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا, پھر بھی اس پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. دیگر ہمارے معاملات ہیں جو فرائض ہیں, جو شریعت ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. دیکھیں یہ تو ایک مستحب عمل ہے, یا آپ جس سے محبت کرتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں, جس پر دلیل بھی ہو, آپ کا عقیدہ یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں. میں کب اس پہ حکم لگا رہا ہوں یا فتویٰ لگا رہا ہوں کہ بھائی جو بندہ یہ مانتا نہیں, یہ ضروری ہے, اسے پوچھا جائے گا, بھائی سوال کیا جائے گا. جس کا سوال کیا جائے گا وہ تو سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں زیادہ تر جھگڑے اسی بات کے ہو رہے ہوتے ہیں. ایمان کے ساتھ اس کا اس لیے تعلق اور واسطہ ہے, یہ حب کے ساتھ ایمان کو جوڑا ہے نا. ہاں اور بار بھی میں اے اور بے اردو میں ہم کہتے ہیں حب, اس کا جو ہم معنی کرتے ہیں چاہت, محبت, پیار, لو, یہ کرتے ہیں نا, عشق کر لیں. صحیح. تو یہ جو حب ہے, حب علی ایمان ہے یا حب اہل بیت ایمان ہے. تو ملک صاحب ایک جملہ ہے اویس بھائی, یہ حب کیا ہے بتائیے. یہ حب کا جو آپ کو پتا ہے جو عربی ہے, اس کا ایک حسن ہے, سب سے وسیع زبان ہے عربی. صحیح. اس میں روٹ ورڈ ہوتا ہے, ایک مادہ ہوتا ہے, اس سے آگے الفاظ بنتے جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی فصیح و بلیغ کمپریہنسو جو بڑی زبان ہے نا, لینگویج ہے, وہ عربی ہے. انگلش بھی اس کے بعد نمبر آتا ہے, باقی ساری اس کے بعد ہے. حب کے بے شمار معنی ہیں, جو اہل لغت ہے انہوں نے تو 50 سے اوپر بیان کی ہیں. جو سب سے بڑا معنی جس کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے, حب ہا اور با, وہ ہے بیج. بیج, ہاں, سیڈ, دانا. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ حب کو, دانے کو, محبت کو نہیں, دانے کو پھاڑنے والا ہے, گٹھلی کو چیرنے والا ہے, محبت کو نہیں چیرنے والا یا پھاڑنے والا. اور مولا علی علیہ السلام کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم سے, اس میں مولا کیا فرمانا, والذی فالق الحبۃ, قسم ہے اس کی جس نے حب کو یعنی دانے کو چیرا. صحیح. اور جاندار پیدا کی. تو اس کا مطلب حب کا جو بنیادی معنی ہے, مرادی معنی نہیں, جو بنیادی معنی ہے اس کا, جو لغوی معنی ہے, وہ ہے بیج, دانا, سیڈ. یہاں ملک صاحب ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. جب حب کا معنی ہے بیج, دانا, اصل, اوریجن, تو اگر انسان اپنے کھیت میں جائے, جا کے ہل چلائے, ٹریکٹر چلائے, مٹی کو نم کرے, زرخیز کرے, باڑ لگائے, جڑی بوٹیاں تلف کرے, پانی دے, کھاد ڈالے, ساری زندگی ایسا کرتا رہے, اس میں حب نہ ڈالے, کچھ اگے گا؟ پروڈکشن ہی نہیں ہوگی. پانی بھی دے رہا ہے, مٹی کو نم بھی کر رہا ہے, زرخیز بھی کر رہا ہے, وہ کیاریاں بھی بنا رہا ہے, باڑ بھی لگا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں اگ رہا. آپ کہیں گے حضرت صاحب اگے گا کیا؟ وہ جو پودے کی اصل تھا, اوریجن, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, بنیاد, آغاز, اوریجن جو تھا, وہ حب, وہ دانے نہیں ڈالا, وہ سیڈ اور بیج نہیں ڈالا, تو ساری زندگی لگا رہے, پانی دیتا رہے, کھاد ڈالتا رہے, کچھ بھی نہیں اگے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال. انسان کا یہ جو دل ہے, جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, یہ جو انسان کا دل ہے, دل, اس کے اوپر بھی ایک کھیت ہے. انسان کے دل کی کھیتی پر ایمان کا پودا کبھی نہیں اگ سکتا جب تک اس کھیتی پہ وہ حب اہل بیت کا بیج نہیں ڈال دیتا. بے شک ایک آدھا سیکنڈ چاہیے, 2 سیکنڈ چاہیے مجھے. بے شک اس کھیتی کو نمازوں کے ذریعے پانی دیتا جائے, روزوں کے ذریعے اس ارد گرد باڑ لگاتا جائے, حج اور عمرے کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جائے, زرخیز کرتا جائے, جب تک اہل بیت کی حب والا وہ بیج, وہ سیڈ نہیں آئے گا, ایمان کا پودا نہیں ہوگا. سر یہی سوال میں نے کیا تھا, غور کیجئے گا, یہ میرے جواب کو آپ نے کہیں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. حب نہ ہو تو کوئی نتیجہ نہیں ہے,
میں یہی تو بات کر رہا ہوں، اول آخر چھوٹا بڑا نتیجہ نہ نکلا، یعنی حب نہ آیا، تو وہ ساری بحث تو پھر بیکار ہے نا. اور اسی بحث میں آج کل ہم خاص طور پہ مذہبی طبقہ الجھا ہوا ہوتا ہے. حب تو ہے نہیں، پروڈکشن تو کچھ نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. میں بتاتا ہوں، عمل اور چیز ہے، حب اور چیز ہے. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی حب بیج ہے، بیج بوئیں گے پروڈکشن ہوگی، ہاں جی. پروڈکشن ہوگی کسی بھی کھیتی میں اضافہ ہوگا. ہاں. 3 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اول ہے، وہ نافع ہے، وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. اس کے نتیجے میں حب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. پروڈکشن نہیں ہو رہی. جی میں دے رہا ہوں. ملک صاحب یہ پروڈکشن کیا ہے؟ امال. پروڈکشن ہمارے ہیں امال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری پروڈکشن ہے. صحیح ہے. ہم ہاں جی بالکل ہم فاعل ہیں، یہ ہم سے نکل مفعول رہا ہے. ہے، یہ سمجھے آؤٹ پٹ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آؤٹ پٹ ہے تو ان پٹ کیا ہے؟ حب اہل بیت. ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا خاص جملہ ہے، بہترین جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کسی بندے کی بیویاں ہیں، مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. دو بیوی، دو کسی مجھے ہی کہہ لے، میری بھی 2 ہیں. اچھا چلو. آپ نے بتایا نہیں. وہ اگر پہلی وائف کے پاس جاتا ہے، جا کے اس کو کہتا ہے جوتا لے کے آؤ، وہ کہتے ہیں یہ لے میرے سرتاج. کہتا ہے اچھا وہ ایسا کرو ٹاول لے کے آؤ، یہ لے میرے سرتاج. اچھا ایسا کرو کھانا لگا دو، لگا دیا میرے سرتاج. ایک بیوی. دوسری کے پاس چلا گیا اگلے دن، یہ پہلی تھی، دوسری کے پاس چلا گیا، جا کے بیٹھا. اس نے جوتا نہیں مانگا، اس نے کہا یہ حضور یہ جوتا، یہ سلیپر آ گئے. اس نے ٹاول نہیں مانگا، وہ ٹاول لے آئی. یہ میرے سرتاج یہ ٹاول ہیں، فریش ہو جائیں. اب اس نے کھانا نہیں مانگا، اس نے کھانا لگا دیا. اب کوئی بندہ کہے کہ وہ دونوں ایک جیسی ہیں، اطاعت اس نے بھی کی ہے، صحیح، اطاعت اس نے بھی کی ہے، تابعدار وہ بھی ہے، تابعدار وہ بھی ہے، انکار اس نے بھی نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا. لیکن فرق کیا ہے؟ اس کے عمل میں حب ہے. صحیح. ایک نے بغیر تقاضے کے کر دیا پورا کام. واہ واہ، ٹھیک. اگر کوئی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے، فرض کرے آپ اپنا ملازم رکھتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں بھائی جاؤ وہ بلدیہ سے میرے بیٹے کو لے کے آؤ اسکول سے واپس، گرمی بڑی شدید گرمی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بڑی خوشی سے جا رہا ہوگا؟ وہ سر دل میں کیا سوچ رہا ہو، یار اتنی گرمی ہے، خود اے سی میں بیٹھے، مجھے مجبوری کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے اس عمل میں وہ نوکری تو اس کی ہے، آپ کی اطاعت بھی ہے، لیکن ساتھ حب نہیں ہے. حب نہیں ہے. حب نہیں. اس لیے جتنے بھی پروڈکشن کی آپ نے مجھے بات کی ہے، میں آپ کو اس قرآن حدیث سے دلیل دے سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے نا ملک صاحب، یہ پروڈکشن اس وقت نفع مند ہوگی. کوئی بھی پروڈکشن ہو، بندہ نفع ہی لینا چاہتا ہے نا، ورنہ لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے انسان کے آج کے دور میں، آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے، ہم کو اس پر فوکس رکھنا چاہیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت، بندگی، زہد، ورع، تقویٰ، طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود، صدقہ خیرات، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، غرباء کو کھانا کھلانا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ ساری پروڈکشن ہے بندے کی، اس پر بندے کو فوکس رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے. لیکن میں بتانے لگا اس میں اگر حب نہ ہو تو یہ جو پروڈکشن ہے یہ نفع دے گی آپ کو؟ کسی صورت میں نہیں دے سکتا. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام حاکم المستدرک میں حدیث مصطفیٰ لے کے، حدیث سے متواتر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اتنی عرفہ جگہ ہے. حضور فرماتے صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ پروڈکشن چیک کیجئے گا. صحیح. نماز بھی پڑھ، حضور فرماتے صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، مقام بھی بہترین، مقام بھی سب سے اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں، یہ اپنا مستدرک الحاکم کا میں متن پڑھنے لگا ہوں. حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار. واہ اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے، ادھر ہی مر گیا. بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ جو ہماری سوسائٹی، ہمارا یہ جو معاشرہ ہے ملک صاحب، اویس بھائی، ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا، اس کی ڈیتھ ہو جائے، بے شک ساری رات کیبل دیکھتا رہے، وہ فوت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا، بڑا اچھا وقت لیا. اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا، بہترین دن لیا. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے، ہم کہتے ہیں پکا جنتی، رحمتوں والا مہینہ. اب آپ سوچئے گا، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں جمعے کا دن، کہاں فجر کا وقت، کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. پھر آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے سے بھی ہے، ادھر ہی فوت ہو گیا. لیکن جب مرا تو اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا. ملک صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس بندے کے پاس پروڈکشن نہیں تھی، نماز نہیں تھی اس کے پاس، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، اندر حب اہل بیت نہیں تھی نا، تو نہ اس کو نماز نے نفع دیا،
نہ روزے نے نفع دیا نہ حج نے نفع دیا. مقصود کائنات کو نہیں مانے گا تو میں کہتا ہوں جو اصل ہے نا, اصل اوریجن. ہر بات سے اتفاق بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں, عمل نہیں کرتے. مطلب میرے دل میں حضرت علی کی محبت ہے, میں نماز نہیں پڑھ رہا, تو کیا وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, اثر اس کا اجر مل رہا ہے؟ ہاں, اس کا تو میں نے جواب پہلے کا تو دے دیا, اب اس کا بھی دینے لگا ہوں, اس کا بھی دینے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ اس کو نیگیٹو لے جائیں گے یا مجھے کہیں گے کہ علامہ صاحب لوگوں کو رعایتیں دے رہے ہیں کہ سننے والے عمل سے دور ہو جائے. اللہ معاف کرے, میں عمل سے دور نہیں کر رہا کسی کو بھی, لیکن جو حقیقت ہے نا وہ میں بیان کرنے کو, اور بخاری سے کرتا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ نفع مند ہیں, لیکن نفع مند تب ہوں گی جب ان میں ان کی اصل اوریجن یعنی محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے نماز پڑھیں, محبت اہل بیت سے لبریز ہو کے روزہ, حج, عمرہ سارا کریں, پھر نفع مند ہے. نماز تو اللہ کی محبت میں لبریز ہو کے میں پڑھیں گے نا. یہی بتانے لگا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انس ابن مالک روایت کرتے, وہ کہتے کہ ہم سارے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, عمل اور محبت کی بات سمجھانے لگا ہوں. سارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آ گیا. یار ایک مولوی کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اختلاف کر لو, حدیث سنا کے سامنے والے کے نہ اختلاف کریں ہزار, بھائی آپ مجھ سے 100 سوال کریں, میرا کام ویسے بھائی جواب ہی دینا ہے, کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. آپ کا جی چاہے اسے قبول کریں, ملک صاحب جی چاہے نہ قبول کریں, لیکن میں نے جواب تو دینا ہے نا. سننے والے سن رہے ہیں, آپ کویسچن کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. سنیے, نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے رب کی اطاعت اور رب کی فرمانبرداری, اس کا واحد ماننا لازم ہے. میری حدیث تو سنیں نا جو حضور علیہ السلام کی, یہی تو میں حدیث تو سنیں نا یار. آپ فیصلہ کیجئے گا, میں حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں, بخاری سے دے رہا ہوں, اور حدیث صحیح دے رہا ہوں, اسی پہ دے رہا ہوں, اپنے موضوع پہ دے رہا ہوں. چلے سنائیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شخص آ گیا آقا علیہ السلام سے, آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مات الساعۃ یا رسول اللہ, آقا قیامت کب آئے گی؟ صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما عادت لہا, تیاری کی ہے, قیامت کا تجھے بتاؤں گا وہ کب ہوگی, پہلے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. بڑی خاص بات ہے حدیث مصطفیٰ. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ قیامت کے لیے تیاری ہونی چاہیے. صحیح. بھئی تیاری ہے تو پھر ہی تو حضور فرما رہے ہیں تیری تیاری کیا ہے. تو اب کیا کہہ رہا ہے وہ پوچھنے والا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں قیامت کی تیاری کی ہے, کوئی بغیر تیاری کے تھوڑا بیٹھا ہوں. کیا تیاری ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے قیامت کی تیاری کے لیے میرے دامن میں کوئی کثرت کے ساتھ نمازیں تو نہیں ہیں, روزے بھی نہیں ہیں, حج اور عمرے بھی نہیں ہیں, یہ چیزیں کثرت کے ساتھ میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے نہیں ہیں. ایک چیز ہے یا رسول اللہ, کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں. حضور نے پوچھا بھائی تیری تیاری کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے تیاری ہے یا رسول اللہ. بھائی کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. زیادہ نمازی نام لے رہا ہے, نہ نمازیں ہیں زیادہ, نہ روزے ہیں, نہ حج, نہ عمرے ہیں, عمل زیادہ نہیں, محبت ہے. اس کا مطلب ہے اگر فقط عمل ہی محبت ہوتا تو حضور علیہ السلام اسے کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے تو, کہ زیادہ نمازیں بھی نہیں, روزے بھی نہیں, حج بھی نہیں, محبت ہے. عمل کے بغیر کون سی محبت ہے؟ کیسی بات تم نے کر دی ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو اس کو جواب دیا, جواب سنو. ہائے ہائے, میرے آقا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ما من احببتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ میری محبت پہ ڈیپینڈ کرنے والے سن خوشخبری, قیامت کے روز تو اسی کی میت میں ہوگا, اسی کی سنگت میں, رفاقت میں, قربت میں ہوگا جس سے محبت کر کے گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب اور معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں نمازوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں, روزوں کی بھی ضرورت نہیں, حج عمرے کی, لیکن حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعمال وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں, بلکہ اس سے زیادہ بھی ایک اور وہ بھی بخاری میں ہے. یہ تشریح کرنا آپ کا ذوق بھی تشریح نہیں کر رہا, میں نے تو آپ کے سامنے مطلب ایک اور حدیث آ گئی, ایک اور حدیث آ گئی, جلدی جلدی وہ سن لیں, اسی سے ریلیٹڈ ہے. حدیث سنائے اور ان کا منہ بند کریں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کے در کھڑا ہے, محبت کے در کھڑی ہے یار. امام محمد بن حنبل نچوڑ ہے یہ حدیث کا, ہائے ہائے کیا حدیث ہے. ایک عبداللہ صحابی تھا, عبداللہ, صحیح, بلا تشبیہ و بلا مثال, میری ماں باپ بھی قربان عبداللہ پہ, بلا تشبیہ و بلا مثال, بخاری میں روایت موجود ہے. وہ انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کسی بھی معنی میں جتنا آپ ادب کے ساتھ کر سکتے کر لیں. وہ شراب پیتے تھے, شراب کے بین ہونے کے بعد وہ شراب پیتے تھے. جب شراب پیتے تھے حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جاتا, حضور اس پہ حد جاری کرتے, صحیح, کوڑے لگاؤ, اس کو کوڑے لگا دیتے. پھر وقفے کے بعد توبہ کرتے, دوبارہ پھر پی لیتے, پھر سے آپ اس کو لے کے آتے, حضور علیہ السلام حد جاری کر دیتے, کوڑے لگاؤ بھائی. پھر وہ توبہ کر کے چلے جاتے, پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ پی لیتے. جب 3-4 دفعہ انہوں نے اس کو رپیٹ کیا نا,
تو جب وہ حضور علیہ السلام کے سامنے اسے پیش کیا گیا، ویسے بھائی میں ایسے کھول کے آپ کو حدیث دکھا دوں گا، میرا کام یہ ہے، تو جب وہ آگے کھڑے ہوئے نا، پیش ہوئے، پاس ایک اور صحابی تھا، اس نے کہا لعنت ہو اس بندے پہ اللہ کی، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار اس پہ ہاتھ رکھ دی، لعنتی نہ ہو تو ہائے ہائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تلعنوہ اس کو لعنت فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میرے آقا نے فرمایا خبردار کوئی اس پر لعنت نہ بھیجے، اسے لعنتی نہ کہے، میں محمد بن عبداللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ادھر ہی رک جائے ملک صاحب، عجیب بات کر دی آقا علیہ السلام نے، حاذ اللہ بلا تشبیہ بلا مثال، یا رسول اللہ وہ شراب پی رہا ہے، بار بار شراب پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، یہ تو آپ کا حکم ہی نہیں مان رہا، شراب پی رہا ہے بار بار۔ امام احمد بن حنبل نے وہ آگے اس کی محبت بھی بیان کر دی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا آؤ بتاؤں کہ وہ اس کی محبت کیا تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا نا، غافل سا تھا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا، جب دیکھتا صبح سے شام تک لوگ آتے رہتے اپنے مسائل لے کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، کوئی بیمار ہے حضور کی بارگاہ میں، کسی کا اونٹ بیمار ہو گیا حضور کی بارگاہ میں، کسی کی بیوی روٹھ کے چلی گئی حضور کی بارگاہ میں، سارا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی وہ پریشانیاں سنتے رہتے، ان کا حل دیتے رہتے، تو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے کمال کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا، حضور پریشان ہو جاتے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا کام پتہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کو دیکھتا نا، جب حضور علیہ السلام کی طبیعت ذرا ناساز ہو گئی ہے، تھکن آ گئی ہے، تھک گئے ہیں، تو ایسے با ادب لطیفے چٹکلے آقا علیہ السلام کو سنایا کرتا تھا، جس کے چٹکلے سن کے حضور کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی، مسرت آ جاتی تھی۔ ویس بھائی سنیں ذرا، خوشی آ جاتی تھی۔ امام محمد بن حنبل کہتے ہیں یہ تھی اس کی محبت، اس کے دل میں یہ حضور کا محبت اور عشق تھا کہ یار صبح سے شام تک میرے آقا تھک گئے، تو حضور کو ہنسایا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو، اس بندے کے پاس عمل نہیں محبت ہے۔ دوسرے بندے کا نام بھی عبداللہ ہی ہے، عبداللہ ذوال خویسرہ تمیمی، یہ بھی بخاری ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، بس اس کو ختم کرنے کا پھر اگلا کویسچن لوں گا۔ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کر رہے ہیں، کسی کی 2 بیویاں اس کو زیادہ دے رہے ہیں، 4 بیویاں اس سے زیادہ دے رہے ہیں، کوئی بیچلر ہے کمارا ہے اس کو کم دے رہے ہیں، ہر بندے کی ضرورت کے مطابق۔ تو ذوال خویسرہ تمیمی پتہ کیا کہتا ہے، اے دل یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈریں عدل کریں۔ آقا علیہ السلام نے تو وہی لگاؤ ہلاک ہو جائے گا روئے زمین پہ، میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرنے والا۔ صحابہ کرام نے تلوار نکال لی، حضرت خالد بن ولید کا نام آیا، یا رسول اللہ اجازت دے اس کی گردن اڑا دیں، گستاخ بے ادب کی، اور یہ کہہ کے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا۔ ملک صاحب یہ حدیث پہ غور کیجئے گا آپ، جب آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا داؤہ، دفع کرو اسے، سنو پہچان لو اس کو۔ صحابہ کو میں اس کو قتل کرتا ہوں یا رسول اللہ، نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے اس کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں اتنی پڑھیں گے، اے میرے صحابہ ان کی نمازیں دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے، روزے اتنے رکھیں گے تو ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو ہلکا جانیں گے۔ اور آگے سنیں، قرآن کی تلاوت اس طرح کریں گے، ہر وقت تلاوت قرآن سے اپنی زبانیں تر رکھیں گے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں، یہ میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی کوئی میں ذاتی شرح نہیں کر رہا، صحابہ کہتے ہیں جب وہ چل پڑا نا تو اس کی نشانیاں بھی تھی جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کیا یہ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، یہ جو وجنہ ہوتے ہیں یہ باہر کو ابھرے ہوئے تھے، سر مڑا ہوا تھا، محلوق الراس مشمر الازار، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں یار، اور یہ تہمت جو اوپر تک چڑھایا ہوا تھا، سر مڑا ہوا تھا، تہمت اوپر تک چڑھایا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، یہ وجنہ اوپر باہر کو نکلے ہوئے پھولے ہوئے تھے۔ حضور میں ان کو دیکھو، یہ میرے بے ادب اور گستاخ ہوں گے، اور میرے صحابہ ان کی نمازیں دیکھ کے، روزے دیکھ کے، حج اور عمرے دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا۔ تو پتہ چلا ملک صاحب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، یہ سارے نفع مند ہیں، یہ بڑی نفع مند چیزیں ہیں، لیکن تب ہوتی ہے جب ان میں اصل ان کی جو روح ہے، اور وہ روح محمد اور آل محمد کی محبت ہے، وہ نہ ہو تو یہ سب بیکار، بالکل بیکار۔ اور اگر محبت اس پر میں اور بھی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا